قربانی کن پر واجب ہے؟ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صاحب نصاب ہو تو اس پہ قربانی واجب ہے، یعنی استطاعت وہ رکھتا ہو اور یعنی قرض دار نہ ہو، قرض لینے کی ضرورت اس کو نہ ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ صرف فرق اتنا ہے زکوٰۃ اور اس میں کہ زکوٰۃ تب لازم ہوتی ہے کہ مال پہ سال گزر جائے۔ تو انہی عید کے دنوں میں اگر ایک شخص صاحب نصاب ہے تو اس پہ قربانی واجب ہوگی، اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آج جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ بھی اور بڑے تعجب کے ساتھ بھی، کہ ایک دوست نے کہا کہ ایک صاحب تھے، میں نے اس سے قربانی سے متعلق پوچھا تو اس نے کہا نہیں، میں مرغی فریش کی کرتا ہوں اور اپنے سامنے ذبح کرواتا ہوں۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ و الی اللہ المشتکیٰ، کہ مسلمان آج علم اتنے یعنی ہر گھر تک علم پہنچ چکا ہے، علم کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، علماء ہر جگہ موجود ہے، اتمام حجت اللہ نے کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی ایک شخص جو ہے وہ اپنی اختراع سے قربانی وہ بھی مرغی کی اور اپنے سامنے کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ یہ بڑی غلط بات ہے، بات سمجھ لینی چاہیے۔ مرغی کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی کے لیے جو اللہ کی ذات نے اور شریعت اسلام نے جو اصول رکھے ہیں وہ یہ ہے، بکری کی قربانی ہو، 1 سال کی بکری ہو، سال سے کم نہ ہو، دمبا بھیڑ جس کو ہم کہتے ہیں 6 مہینوں کا فربہ ہو، اور اسی طریقے سے گائے ہو، بھینس ہو اور یا اونٹ ہو تو وہ 2 سال اس کے مکمل ہو چکے ہوں، تو اس کے بعد جو ہے اس کی ان چیزوں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب جس جانور کی قربانی ہو تو بکری اور بھیڑ وغیرہ میں تو ایک ہی حصہ ہوگا، البتہ گائے، بھینس اور اسی طریقے سے یہ اونٹ وغیرہ اس میں 7 تک حصے ہو سکتے ہیں۔ 7 تک کا مقصد یہ ہے کہ ایک گائے میں 7 افراد مل کے، یعنی اگر 70,000 کی گائے ہیں تو 10,000 ملا کے وہ 7 حصے اس میں ہو جائیں گے۔ اگر اس میں 5 افراد ہو سکتے ہیں تو وہ 70,000 5 پہ تقسیم کر دو، 4 پہ ہیں تو وہ 4 پہ تقسیم کر دو، 4 حصے ہو جائیں گے، تو اس طریقے سے قربانی جو ہے ان کی ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ قربانی کے جہاں یہ بار بار پوچھی گئی ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ عیبدار نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ عیبدار اب ایک ایسا لفظ ہے، اب عیوبات کو دیکھا جائے گا کہ اس کا سینگ نہیں تو کتنی مقدار کا نہیں، وہ قریب آپ کسی عالم دین سے پوچھیں کہ یہ سینگ اتنی مقدار کا نہیں، اس کا اثر دماغ تک ہے تو اس پہ قربانی نہیں، اوپر کا خول نہیں تو کوئی حرج نہیں، دم کتنی کٹی ہوئی ہے، اس کی تھن وغیرہ کیسے ہیں، آنکھ ہے اس کے وہ نظر اس کو آتا ہے یا نہیں آتا، لنگڑاہٹ وغیرہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہر وہ جانور کہ جو عیبدار سمجھا جاتا ہو منڈی کے اندر اور عام معاشرے کے اندر، تو آپ اس کی قربانی نہ کریں۔ ایسے جانور کی قربانی ہو جو بالکل ہر ایک، آپ خود بھی ہو، آپ کی نگاہ بھی اس کو اچھا کہے، اور جو 2-4 آدمی دیکھیں تو وہ بھی کہے کہ واقعی قربانی اللہ کے نام کے لیے کہ نہ قربانی کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی، وہ لولے لنگڑے جانور کی، یہ غلط ہے۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ آپ نے گھر میں پالا، سب کچھ کیا اس کے لیے، اچانک کوئی عیب اس میں پیش آ گیا تو پھر اس عیب کا آپ تعین کریں کہ آیا کسی عالم دین سے پوچھیں کہ اس عیب سے اس کی قربانی ہوگی یا نہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں اس عیب سے قربانی نہیں تو بالکل نہیں ہوگی، اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں کوئی حرج اس کا نہیں ہے اور اس سے قربانی ہو سکتی ہے تو پھر آپ قربانی کریں۔ تو یقیناً جس طرح ہم پہلے محافل مجالس کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں اس کی فضیلت وغیرہ تمام، تو اس کے ساتھ ساتھ فضیلت کے ساتھ وہ چیز، جس طرح کہ نماز میں ہم داخل ہوتے ہیں تو 7 شرطیں ہیں، 7 شرطوں میں سے بدن پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک، تو یہ پاکی کے شرائط ہیں۔ اسی طرح قبلہ، رخ، وقت، یہ تمام چیزیں، اسی طرح جانور کے اندر بھی پھر شرائط ہوں گے۔ آپ ان شرائط کو کہ وہ عمر اس کی پوری ہو، عیب وغیرہ اس کا نہ ہو، اور کہ کتنے لوگ اس میں شریک ہوں۔ آخری بات میں عرض کر دوں کہ اس کے اندر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شریک نہ ہو کہ جس کا مال حرام کا ہو، بس وہ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ یہ اس کی کمائی کہاں سے آتی ہے، چونکہ ایک حرام مال والا شخص بھی 7 شریکوں کے ساتھ شریک ہو گیا تو 6 کی قربانی نہیں ہوگی۔ یا فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کی نیت گوشت کی ہو، صرف اللہ کی رضا کی نہ ہو، تو بھی اس کی قربانی جو ہے نا وہ باقیوں کی بھی نہیں ہوگی اس کے ساتھ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔